ہو۔ اب یہ جس وقت امت کو یاد کیا تو فرشتے نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا اللہ کے محبوب آمینہ کے لال اس مقام پر بھی آ کر اپنی امت کو نہیں بھولے، خود ساختہ ان کی زبانوں سے جاری ہو گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ فرشتے۔ اشہد اللہ الہ ربا، ہم فرشتے گواہی دیتے ہیں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، ربا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، تیرے علاوہ کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ دنیا کے اندر کوئی عزت عطا کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی مقام و مرتبہ عطا کرنے والا نہیں، ربا یہ ساری صفات الا اللہ تیرے لیے ہیں۔ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا مسجود ہے، تیرے علاوہ ہم کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ربا سیدھے راستے پر چلانا بھی تو تیری حکمت، تیرا کمال، تیرا منصب ہے۔ تو جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے، جسے چاہے تو الٹے پر چلا دے، ربا یہ حکمتیں تیرے لیے، یہ بصیرتیں تیرے لیے ہیں، لیکن ہم یہ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ تیری وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ساتھ گواہی دی وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں محمدًا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، یہ تیرے بندے ہیں، ورسول، اور تیرے رسول بھی۔ اس کائنات کی دھرتی میں اتنا اونچا مقام و مرتبہ پا کر بھی رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ لقب عطا کر دیا جو محبوب کو پسند تھا۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ بتانا میں تجھے کس لقب سے یاد کروں، کس لقب سے تجھے پکارا کروں، تجھے یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا کروں، یا تجھے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا کروں، یا کملی اوڑھنے والے پیغمبر کہہ کر پکارا کروں، یا ایھا النبی کہہ کر پکارا کروں۔ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا ربا میں تو یہ چاہتا ہوں آپ کی جو چاہت ہو آپ اسی سے پکار لیجئے، میں بندہ حاضر۔ لیکن رب العالمین جس القاب کے ساتھ آپ نے میرا سفر معراج شروع کیا ہے، میں محمد کو وہ پسند، جس القاب سے میرا سفر معراج شروع ہوا مجھے کون سا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ربا جب مجھے یہ کہا جائے کہ اللہ کا بندہ بعبدہ، مجھے یہ بہت پسند ہے سارے القابوں میں سے۔ رب العالمین نے وہاں پر بھی جا کر بتلا دیا فقد کان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ کائنات والو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام و مرتبے تک پہنچ گئے، لیکن عبدیت میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن محبوب کی عبدیت میں کوئی فرق نہیں آیا، اور رب کی معبودیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ فرشتے کہتے ہیں ربا ہم گواہی دیتے ہیں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ یہ گواہی سن کر فرشتوں نے مرحبا مرحبا کی صدائیں لگائیں۔ اللہ کے محبوب آمنہ کے لال پھر راز و نیاز کی باتیں شروع ہو گئیں۔ رب العالمین اپنے محبوب سے باتیں کرتے ہیں راز و نیاز کی۔
دو دوست اکٹھے ہو جائیں تو پھر دل کی باتیں ہوتی ہیں، اور جہاں رب اور رب کا محبوب ہو ان کے پھر کیا کہنے، ان کی شان و شوکت کے کیا کہنے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بہت سی چیزیں وہاں پر عطا کی، جن میں 6 ماہ کے روزے بھی عطا کر دیے، 50 نمازیں بھی عطا کر دی، سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول یہ بھی عطا کر دی، سورہ فاتحہ بھی عطا کر دی، اور کئی بھی احکامات عطا کر دیے۔ یہ سارے احکامات عطا کرنے کے بعد اللہ کی محبوب آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم واپس آئے۔ جب واپس آنے لگے، اللہ کے کلیم جو تھے، جو طور پہاڑ پر رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، وہ سامنے کھڑے انتظار میں ہیں۔ میں طور پہاڑ پر بھی رب کے نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا تھا، بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ آمنہ کے لال کو دیکھوں گا کیا بنا ہے کیا نہیں بنا، اس انتظار میں کھڑے، اتنے میں دیکھا اللہ کے محبوب آ گئے۔ اللہ کے محبوب آئے، کلیم اللہ کہتے ہیں حبیب اللہ بتائیے نا آپ کو آپ نے رب نے کیا عطا کیا ہے۔ ساری باتیں بتلانے کے بعد کلیم اللہ فرمانے لگے حبیب جان اپنے رب کے پاس یہ 6 ماہ کے روزے بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں رکھ سکے گی، اور یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اتنا بوجھ آپ کی امت نہیں اٹھا سکے گی، کم کروا لیجئے نام۔ اللہ کے محبوب پھر جا کر رب کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سجدے میں جا کر رب العالمین پوچھتے ہیں محبوبہ کیوں آئے ہو؟ اللہ کے محبوب کہنے لگے ربا میری امت بڑی کمزور ہے، یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ جا 5 کم کر دی، 45 رہ گئیں، واپس آئے۔ پھر کلیم اللہ راستے میں انتظار کرتے ہیں، کلیم اللہ پوچھتے ہیں بتائیے نا رب نے کیا عطا کیا؟ فرمایا کلیم اللہ رب العالمین نے 5 کم کر دیے، کہا نہیں پھر جائیے۔ اصل میں یہ جانا آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے، رب العالمین دکھلانا چاہتے ہیں اپنے کلیم کو، میرے کلیم میرے موسیٰ تو بھی تو تھا نا طور پہاڑ پر، تو نے میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، یہ تو میرا محبوب، یہ تو آمنہ کا لال ہے، دیکھ بار بار میرا دیدار کرتا ہے، میری نور کی تجلیاں اس کو کچھ نہیں کہتی، دیکھ تو ہے، تو میرا کلیم ہے، یہ میرا حبیب ہے۔ آتے جاتے ہوئے 9 مرتبہ 9 چکر لگائے آمنہ کے لال نے، آخری چکر میں رب العالمین نے فرمایا محبوبہ جا تیری امت پر میں نے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، لیکن سن میرے محبوب تیری امت پڑھے گی 5 میں اللہ ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ پڑھیں گی 5 نمازیں، ہم وہ بھی نہیں پڑھ، اللہ معاف فرمائے، وہ 5 بھی کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ تیری امت پڑھے گی 5 میں ثواب 50 کا دوں گا۔ 6 ماہ کے روزے میں اللہ نے کم کر کے 1 ماہ کے کر دیے ہیں، 1 ماہ کے روزے رکھیں گے میں اللہ 6 ماہ کے روزوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ بتائیں خوش نصیب ہیں کہ نہیں ہم؟ کتنے خوش نصیب ہیں؟ پھر اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیسے؟ نماز پڑھ کر اور روزہ رکھ کر۔ روزہ بھی اللہ معافی فرمائے جیسے ہم رکھتے ہیں، سر عام لوگ کھاتے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، 11 مہینے کھاتے رہتے ہیں، 1 مہینہ رب کی چاہت کے لیے، اور رب سے ملا محبوب کو تحفہ۔ دنیا کے اندر کوئی دنیا دار تحفہ دے دے ہم اسے بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، الماری کے اندر سجا کر رکھتے ہیں، اس کی بڑی فکر کرتے ہیں،
بڑا خیال کرتے ہیں کہیں یہ خراب نہ ہو جائے، کہیں یہ گندا نہ ہو جائے، کہیں یہ گر کر ٹوٹ نہ جائے۔ رب کا دیا ہوا تحفہ محبوب کو کتنا اس کا احترام کرتے ہیں، کتنا اسے صاف و شفاف بناتے ہیں۔ نماز کے اندر کتنے آداب کی ہم رعایت رکھتے ہیں، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں۔ کبھی ہم نے یہ تصور کیا کہ نماز کے اندر ہم سے کوئی فرض نہ چھوٹ جائے، کوئی سنت نہ چھوٹ جائے، کوئی واجبات نہ چھوٹ جائے، کوئی مستحبات نہ چھوٹ جائے، کوئی مفسدات نہ چھوٹ جائے۔ اگر تحفے کی فکر ہوگی تو یہ ساری چیزیں ساتھ ہوں گی، تحفے کی فکر ہوگی، تحفے کا خیال ہوگا تو پھر ان ساری چیزوں کو ہم سمجھیں گے نا۔ جب سمجھیں گے تو تب قدر آئے گی، نہیں سمجھیں گے تو قدر بھی نہیں آئے گی۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ تیری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا دوں گا، روزہ 1 مہینے کے رکھیں گے میں رب العالمین 6 ماہ کے روزوں کا ثواب عطا کر دوں گا۔ دوسری طرف کلیم اللہ کو بتلا دیا، کلیم اللہ دیکھنا تو میرا کلیم ہے، یہ میرا حبیب ہے، ادھر میرا خلیل ہے۔ خلیل کون؟ جو اپنے آپ کو آگ کے چیخے میں ڈال دے، آگ کے چیخے میں خلیل اللہ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ربا تو راضی ہو جا۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے آپ کو آگ میں جھونک رہے ہیں، اس لیے جھونک رہے ہیں کہ ربا تو راضی ہو جا۔ یہی کلیم اللہ ننگے پاؤں پتھریلی زمین پہ دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کیوں دوڑتے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم 70 آدمی چن کر طور پہاڑ پہ آ، 70 آدمی چن کر کلیم اللہ طور پہاڑ کی طرف چڑھے جاتے ہیں۔ اتنے جلتی جاتے ہیں، اتنے جلتی جاتے ہیں، اکیلے طور پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں، قوم پیچھے رہ جاتی۔ رب العالمین فرماتے ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، او میرے کلیم میرے پیغمبر اتنی جلدی کر کے کیوں آیا کہ قوم پیچھے رہ گئی؟ کلیم اللہ جواب دیتے ہیں عجلت الیک رب لترضی، ربا جلدی اس کے لیے کر کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جا۔ اللہ کے کلیم بھی رب کو راضی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اللہ کے خلیل بھی رب کو راضی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب باری حبیب کی آتی ہے رب العالمین اپنا انداز تبدیل فرما لیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ آپ کو دوں گا، دیتا رہوں گا، اتنا دوں گا، اس لیے دوں گا تاکہ تو راضی ہو جا۔ کلیم اللہ بھی رب کو راضی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، خلیل اللہ بھی رب کو راضی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب باری حبیب کی آتی ہے رب اپنے حبیب کو راضی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کائنات والوں کو، ارے کائنات والوں میرے حبیب کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھو یہ سارے انبیاء میرے ہیں، یہ سارے نبی میرے ہیں، یہ سارے رسول میرے ہیں، لیکن یہ سارے مل کر آمنہ کے لال کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا، فرمایا سونے پاک محمد دی، سونے پاک محمد دی او لوگو شان نرالی ہے۔ اتنی ٹلی سبحان اللہ، وہ ایک آدمی صرف والے۔ سونے پاک محمد دی او لوگو شان نرالی ہے، کہ میں سجدی سونے تے منڈے کملی وے کالی قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو او دند چمبے دیاں کلیاں نے
او دند چمبے دیاں کلیاں نے ہونٹ شفق دلالیے او دند چمبے دیاں کلیاں نے ہونٹ شفق دلالیے ساری دنیا ایک پاسے میرا سوہنا ایک پاسے انہوں آکھا تے کی آکھا انہوں آکھا تے کی آکھا ساری دنیا دوالی او کہ میں ریس ہے کر سکدا آسمان دا چن لوگو او کہ میں ریس ہے کر سکدا آسمان دا چن لوگو یہاں حضرت جابر تڑپ اٹھتے ہیں جس وقت یہ شعر پڑھا گیا کہ آسمانوں کا چاند کیسے ریس کر سکتا ہے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے حضرت جابر تڑپ اٹھتے ہیں کہتے ہیں کائنات والو ایک رات میں اٹھا 14ویں رات کا چاند ہے میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا ایک بار نہیں دیکھا بار بار دیکھا 14ویں کے چاند کی چاندنی والی رات میں نے بار بار اس کا دیدار کیا صبح کا وقت ہے میں کملی والے کے دربار میں جا پہنچا میں نے کملی والے کا دیدار شروع کر لیا ایک بار نہیں بار بار دیدار کیا بار بار دیدار کرنے کے بعد بار بار مشاہدہ کرنے کے بعد میرے دل نے گواہی کر دے دی آسمانوں کا چاند عائشہ کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتا اوکے میں ریس ہے کر سکدا آسمان دا چن لوگو سونی صورت سونے دی سونی صورت سونے دی دنیا مت والی میرا سونا جدو ہنسے میرا سونا جدو ہنسے او دکھڑ دیاں کلیاں نے میرا سونا جدو ہنسے او دکھڑ دیاں کلیاں نے او بولے تے جو نکلے او بولے تے جو نکلے لڑی موتیاں والی کائنات والوں رب العالمین بھی اپنی محبوب کے شان کو بیان کرتے ہوئے کائنات والوں کو بتلانا چاہتے ہیں کائنات والوں میرے محبوب کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جب میرا محبوب بات کرتا ہے تو کلیاں مسکرانا شروع کر دیتی ہیں وہ کون سی کلیاں بات کریں تو موتی کی لڑیاں بکھر جاتی ہیں وہ کون سی لڑی ہے جو آنکھیں تو جہاں بات کرتے ہیں تو لڑیاں ہی لڑیاں نکل دی جاتی ہیں وہ لڑی کون سی ہے وہ یہی ہے نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آواز نہیں آ رہی گناہ نہیں ہوتا بھائی ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال یہ حدیث سنتے رہتے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں تو پھر کیوں نہیں پڑھ ذکر کرتے دل سے ذکر کیجیے ذرا پتہ چلے کہ مجاہد بیٹھے ہوئے اچھا مجاہدوں اور مجاوروں میں فرق ہونا چاہیے نا پتہ چل جائے کہ مجاہد بول رہے ہیں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی محبوب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے، واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ جس دروازے سے نکل کر گئے معراج پر، ابھی دروازے کی کنڈی حرکت میں، جس پانی سے وضو فرمایا وہ پانی بھی حرکت میں۔ یہ بات آمنہ کی لال دیکھ کر دل میں سوچتے ربا سفر تو کر کے آ گیا، کائنات والوں کو کیسے بتلاؤں گا؟ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ تو جانا، وہاں تو تیرے ساتھ دشمنی کرنے والے بہت، تجھ سے اختلافات رکھنے والے بہت، تیری باتوں سے باتیں نکالنے والے بہت۔ یاد رکھنا علماء کی باتوں سے باتیں نکالنے والے وہ کون ہیں؟ دشمنان نبی ہیں۔ وہ تیری باتوں سے باتیں نکالنے کی کوشش کریں گے، تیری اس بات کو میں ان کے ذریعے سے فوراً زمین پہ پلا دوں گا۔ بات وہی ہوئی، گھر سے باہر نکلے ابو جہل آ گیا، اللہ کے محبوب نے ملاقات کی، بتلا دیا کہ آج رات رب العالمین نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی، آج رات مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، 7 آسمانوں کی سیر کروائی، مجھ پر 50 نمازیں فرض تھی، کم کر کے 5 کر دی، 6 ماہ کے روزے فرض تھے، کم کر کے 1 ماہ کے روزے فرض کر دیے، جنت اور جہنم کی بھی سیر کروائی ہے۔ واپس آ گیا، وہ کان پکڑنے لگا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہتا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے کم از کم 40 دن کا، 40 دن کا سفر تو کہتا ہے میں رات کے قلیل حصے میں طے کر آیا ہوں، جنت جہنم بھی دیکھ آیا ہوں، عرش و کرسی بھی دیکھ آیا ہوں، 7 آسمان بھی دیکھ آیا ہوں۔ ایک آسمان کی مسافت تو کہتا ہے محمد کہ 500 سال کی مسافت کا سفر، 7 آسمان 35 سال تو یہ بن جاتے ہیں آسمانوں کا اگر تو چکر لگائے۔ تیری زبان کے مطابق، تیرے قول کے مطابق یہ 3500 سال کا سفر قلیل رات میں کیسے کر لیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں یہ سفر کیسے کر لیا؟ اگر آپ یہ سچ کہتے ہیں تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، پھر بتا دیجئے نا۔ اگر آپ نے ہمارے سوالوں کی تصدیق کر دی ہم مان جائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ ماننے والے نہیں تھے۔ کہاں بتائیے، پوچھئے کیا سوال کرتے ہو، میں جواب دینے کے لیے حاضر۔ سب سے پہلا سوال کیا کہ بتا دیجئے نا کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے؟ اب اللہ کے محبوب کہتے ہیں میرے دل و دماغ میں یہ بات نہیں تھی، اب کیا بتلاؤں، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ اس بات پر رات کو تو میں نے غور نہیں کیا، کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، سیڑھیاں کتنی ہیں۔ جس وقت یہ سوال پوچھا میں نے رب العالمین کے دربار میں فوراً کال ملائی۔ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کے پردے میری آنکھوں کے سامنے کر دیے۔ ادھر یہ سوال کرتے میں دیکھ کر جواب دیتا جاتا، جو سوال کرتا وہی جواب دیا جاتا۔ رب العالمین نے سارے پردوں کو میری آنکھوں سے دور کر دیا۔ ادھر یہ کہتے بتائیے دروازے کتنے میں شمار کرتا، شمار کر کے بتلا دیتا۔ دروازے کھڑکیاں جو بات پوچھتے میں دیکھ کر بتلا دیتا۔ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ اب تیری بات اس نے سن لی، اب اس سے ذرا پوچھ دو صحیح نام محمد نے سچ کہا ہے کہ نہیں؟ یہ تو وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب جس وقت پوچھا ابو جہل سے بتائیے نا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں؟ ابو جہل کہنے لگا میں نہیں مانتا، اس بات کو میں نہیں مانتا، آپ نے جو بتایا ہے تو ٹھیک لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب تو چھوڑ دے،
فوراً اس نے اس بات کو محلے میں پھیلا دیا، مشرکین مکہ میں وہ بات پھیلا دی۔ ارے مشرکین مکہ کے سردارو، تم جانتے ہو آج وہ نوجوان محمد عربی کیا اعلان کرتا ہے، کیا دعویٰ کرتا ہے؟ یہ دعویٰ کرتا ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے اقصیٰ تک گیا، آسمانوں کی سیر کی، رب سے ملاقات کی، اتنی نمازیں لے کے آیا، اتنے روزے لے کے آیا، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر چلے گئے صدیق اکبر کے دروازے پہ، جا کر دستک دی، دروازے پہ دستک دی، صدیق اکبر باہر آئے اور پوچھا کہ صدیق تجھ سے ایک بات کہنی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے میں راتوں رات یہ سفر کر کے آیا ہوں، تو صدیق کیا کہے گا؟ صدیق اکبر کہنے لگے کوئی شخص یہ کہہ دے اس کی بات ماننے کے لیے میں تیار نہیں، ذرا یہ تو بتلائیے نہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا جی محمد عربی کہہ رہے ہیں کہ میرا تو رات اتنے سفر کر کے آیا۔ صدیق اکبر کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ابو جہل، میں اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ محبوب نے سچ کہا ہے، محبوب سفر کر کے آئے ہیں، آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں، رب سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ اب ابو جہل کہنے لگا صدیق تو کیسے تصدیق کرتا ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے کیوں نہ میں تصدیق کروں، میں ہوں صدیق، اگر میں آمنہ کے لال کی تصدیق نہ کروں تو اور کس کی تصدیق کروں گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے احکام اپنے پاس